أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 18 ہمارے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، غیب چھپی ہوئی چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کے جو، ساتھ اس کے جو بھی کچھ، تعملون تم کرتے ہو، تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ آخری آیت ہے، اور اس آیت میں گویا اس پوری سورت کے مضامین کو سمویا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورہ ہے، اور یہ فتح مکہ کے اگلے سال یعنی 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس سال کو وفود کا سال یعنی ایئر آف دا ڈیپوٹیشنز کہتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مکہ کی فتح کے بعد لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوئے، یعنی وفود کی شکل میں گویا لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ اس سورت کا نام الحجرات ہے، جو اس کی چوتھی آیت سے میں آنے والی لفظ الحجرات سے لیا گیا ہے۔ اس میں یہ ارشاد ربانی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ تو یہ لفظ جو الحجرات ہے اسی آیت میں آیا ہے، اور اسی کو اس کا نام بنایا گیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اسی سال میں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے تو وفد کی شکل میں آتے، اسلام قبول کرتے، انہی میں بنو تمیم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور دوپہر کے وقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال نہیں کیا، جبکہ آپ اپنے گھروں میں جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر سے ہی آواز دے دی کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیے۔ تو اسی پر اللہ رب العالمین نے یہ یعنی حکم نازل فرمایا ہے، یہ یعنی وہی نازل ہوئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے باہر سے آواز دیتے ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ لفظ اس آیت کا نام بنا ہے، اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور معاشرت کے آداب اور کچھ معاشرتی اصول سکھائے گئے ہیں۔ اب اس آخری آیت میں جو ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ غیب تو ہمارے لیے ہے کہ چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اس سے تو پوری کائنات میں، بلکہ کائناتوں میں جن کو کبھی یونیورس کہتے تھے اور میگا ورس اور مینی ورسز کہتے ہیں، کہ کئی کائناتیں دریافت ہو چکی ہیں، اور وہ انسان کی بہت تھوڑی سی دریافت ہے۔ رب العالمین کی کائنات اور کائناتیں کتنی ہیں، کتنی بڑی ہیں اور کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، انسان تو ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، یہ صرف رب العالمین خود جانتے ہیں جن کی یہ تخلیق ہے۔ تو غیب تو انسانوں کے لیے ہے کہ انسانوں سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے لیے غیب ہے۔ رب العالمین کے سامنے تو سب کچھ ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کائناتوں کے ذرے ذرے پر پوری گرفت رکھتا ہے۔ جیسے رب العالمین نے فرمایا
तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकतों वाली हस्ती वो है जिसकी मुट्ठी में हुकूमत है, जिसके हाथ में बादशाही है, जिसकी मुट्ठी में हुकूमत है। मलकूत समावात वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की जो बादशाहत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। या जैसे फरमाया यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिजिल लिल कुतुब, उस दिन हम आसमानों को यूं लपेट लेंगे जैसे कातिब अपने कागज़ों को मुट्ठी में लपेट लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का अंदाज़ा इंसान क्या लगाएगा? उसको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारुफ कराया है कुरान मजीद में अपना, वही तारुफ इंसान के पास है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही से जो रब्बुल आलमीन का तारुफ कराया है वही इंसान के पास तारुफ है। तो बहरहाल यहाँ फरमाया कि इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों और ज़मीन के गैब को, पोशीदा को जानता है और वो देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। तो यहाँ पर हम इस सूरत का जब इआदा करेंगे तो हमें एक एक आयत, एक एक हुक्म का, यानी गोया के असर या उसके ऊपर इंसान किस हद तक अमल कर रहा है, यहाँ पर उसका जवाब मिलेगा कि रब्बुल आलमीन देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। जैसे पहली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। अब आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लाह बसीरुम बिमा तामलून वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी तुम अल्लाह से आगे बढ़ के चल रहे हो, रसूल से आगे बढ़ के चल रहे हो, या रसूल और अल्लाह की मर्जी के ताबे रह के ज़िंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह खूब देख रहा है और उसको तुम्हारी पोशीदा बातों का सबका पता है। साथ ही फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके दरमियान मौजूद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो और मानो, बस आगे से हुज्जतें और एतराज़ात न करो। और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके दरमियान मौजूद है और महफूज है, वो अहकामात सुनो और मानो, उनके ऊपर एतराज़ न करो। और साथ ही फरमाया वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबाद, और उनसे उस तरह ज़ोर से बातें न करो जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बातें करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी नेकी ही ज़ाया हो जाए और तुम्हें पता ही न चले। तो यहाँ आखिरी आयत में फरमाया वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। तुम में से कौन अल्लाह के रसूल की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कौन रसूल से ज़ोर से बातें कर रहा है, अल्लाह खूब देख रहा है और खूब जानता है। और साथ ही फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, उनके दिलों का अल्लाह ने तक़वा के लिए इम्तिहान ले लिया है और उनके लिए बख्शिश है और उनके लिए बड़ा बदला है। आखिरी आयत में फरमाया वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब देख रहा है कि कौन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखता है, उनकी सुनता है और उन्हीं की मानता है, अपनी मनवाने की कोशिश नहीं करता, और कौन है जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, अल्लाह खूब देख रहा है। साथ ही फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, वो लोग जो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घरों के बाहर से आवाज़ें देते हैं, उनमें से अक्सर बेवकूफ़ हैं, और अगर वो इंतज़ार करते यहाँ तक कि आप उनकी तरफ तशरीफ़ ले आते तो उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह बख्शने वाले और रहम करने वाले। आखिरी आयत में फरमाया वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है जो कुछ तुम करें। यानी जब तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घरों के बाहर से आवाज़ें दे रहे हो तो अल्लाह देख भी रहा है और अल्लाह सुन भी रहा है। साथ ही फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स किसी खबर के साथ आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ये ना हो कि किसी कौम को अनजाने में मुसीबत में डाल दो और फिर अपने किए पर पछताते रहो। और आखिरी आयत में फरमाया वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी सुनी सुनाई बातों के पीछे, झूठ मूठ के पीछे, और यानी अफवाहों और साजिशों के पीछे किस किस का क्या क्या नुकसान कर रहे हो, किस किस रिश्तेदार को सुनी सुनाई बातों पर क्या क्या तकलीफ दे रहे हो, और सुनी सुनाई बातों और बगैर तहकीक के चीज़ों के ऊपर किस तरह तुम रिएक्शन और रद्द अमल जाहिर कर रहे हो, और क्या क्या काम तुम कर रहे हो, रब्बुल आलमीन खूब जानता है।
ساتھ ہی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کو سجایا ہے اور تمہارے لیے کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنایا ہے، یہی لوگ تو ہدایت پر ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین حکمت والے ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا اللہ بصیر بما تعملون، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی تم میں سے کون کون ہے جس کے لیے ایمانی دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز ہے، اور کس کا دل ایمان سے مزین ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کون ہے جو کفر سے اور فسق اور نافرمانی سے نفرت کرتا ہے، اور کفر کی طرف جانا اس کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اسے گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہو، وہ کفر سے اس قدر دور رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو انعام سے تو انسان پھر محروم نہیں رہ سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو انصاف کرتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں تم میں سے کون کون دو مومن گروہوں، دو مومن قوموں، دو مومن ملکوں کے درمیان، دو مومن قبیلوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے، ان کے تعلقات خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تم میں سے کون ہے اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو دو مومنوں کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، چغلیاں کھا کر ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اور تمہیں پوچھ لے گا۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَقْسِطُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ آخری آیت میں فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، یعنی تم میں سے کون کون عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا رہا ہے، رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں۔ اور تمہارا یہ صلح کے لیے بھاگنا، صلح کے لیے کچھ خرچ کرنا، صلح کے لیے توانائی لگانا، صلح کے لیے اپنا وقت نکالنا اور صلح کے لیے دوسروں کی یعنی باتیں سننا، ان سب پر اللہ رب العالمین تمہیں خوب اجر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ آخری آیت میں فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی کہاں تک تم مومنوں کو بھائی بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کہاں تک تم پوری دنیا میں رہنے والے ایک ایک مومن کو اپنا بھائی سمجھتے ہو اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہو، اس کو کانٹا چبھے تو تمہیں درد ہوتی ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مومنوں کو کاٹ رہے ہو، مومنوں کو قتل کر رہے ہو، مومنوں سے لڑ رہے ہو اور مومنوں کے خلاف دشمنوں سے ملے ہوئے اور منافق بن کے مومنوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو شرارتیں۔ اور اگر تم واقعی ہر مومن کو بھائی سمجھتے ہو اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو جو اپنی ذات کے ساتھ تم سلوک روا سمجھتے ہو، یعنی کہ کیا جائے اپنے لیے جو تم بہتر سمجھتے ہو وہی مومن کے لیے بہتر سمجھتے ہو اور مومن کا بھلا چاہتے ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہو اور تمہارے دل میں یعنی یہ تڑپ اور جذبہ اور شوق موجود ہے اور یہ لگن موجود ہے کہ تمہارے پاس وسائل ہو تو دنیا کی ایک کہ مسلمانوں کی مومنوں کی ایک ایک بیٹی، ایک ایک بہن، ایک ایک ماں کہ جا کر مدد کرو، اسے سنبھالو، مومنوں کا سہارا بنو، بھوکے مسلمانوں کو جا کے کھانا کھلاؤ، برما والوں کو جا کے شیلٹر دو،
سیریا والوں کو جا کر سنبھالو، افغانستان والوں کو جا کر کھلاؤ اور پلاؤ اور ان کو شیلٹر دو، اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، وہ تمہاری ایک ایک کوشش جو تم مومنوں کے لیے کرو گے، مومنوں کو مضبوط کرنے کے لیے کرو گے، مومنوں کے تعلقات خوشگوار کرنے کے لیے کرو گے، رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھ رہے ہو یا اس کی عزت کر رہے ہو، اور اگر تم ایسا کر رہے ہو تو اللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ تم کس کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہو، پھر اللہ رب العالمین کے پاس تم نے حاضر ہونا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کتنے حقیر ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو گالیاں مت دو، یعنی دوسرے مومنوں کو برا بھلا مت کہو، گالم گلوچ مت کرو۔ اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون کس کو گالی دے رہا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے نام نہ رکھو، یعنی دوسروں کو کم تر سمجھتے ہو ان کے نام بگاڑو، یا اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ یا غلطی کر لی ہے تو اس کو پھر ساری زندگی اسی گناہ پر تانا دیتے رہو، یا اگر کوئی یہودی عیسائی یا ہندو یا کسی اور مذہب کا تھا اور اس نے اپنا وہ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، تو تم میں سے کون ہے جو اس کو پرانے مذہب کا تانا دے رہا ہے؟ اللہ خوب دیکھ رہے ہیں اور ان تانوں کا وہ تمہیں خوب جواب دیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ مذاق کرنے سے، گالیاں دینے سے، نام بگاڑنے سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ آخری آیت میں فرمایا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تم میں سے کون ایک دوسرے کا مذاق کرتا ہے، کون گالی دیتا ہے اور کون نام بگاڑتا ہے، اور وہ توبہ بھی پھر اس سے نہیں کرتا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی غلطی ہی نہیں سمجھتا، اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، مومن کی توہین کر کے اس سے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا، ایک مومن کا دل دکھایا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اور پھر وہ اس گناہ سے تائب بھی نہیں ہو رہا، اللہ خوب دیکھ رہے ہیں، وہ پوچھے گا کہ کس نے کس کی توہین کی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے راز مت تلاش کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اس سے تو تم سب کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے ہیں، لگاتار رحم کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کون ویسے ہی جھوٹے گمان کرتا رہتا ہے دوسرے سے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس کا وفادار نہیں ہے، وہ اس کو دھوکہ دے گا، ویسے ہی گمان کرتے رہتے ہو، اللہ سے برے اللہ کے رسول سے برے گمان کرتے رہتے ہو، اور اب مومنوں سے برے گمان کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ تم نے گمان نہیں کرنا برا، اور راز نہیں تلاش کرنے، تمہارے اندر خود پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنے عیب اور کتنی کمزوریوں سے بھرے پڑے ہو، تو دوسروں کی خامیاں اور ان کے عیب اور ان کی کوتاہیاں اور ان کی زندگی میں جو کوئی کمی اور ان کی لفظیں ہیں ان کو مت تلاش کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری غلطیاں اور تمہارے جو عیب چھپے پڑے ہیں وہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے کھول دے، پھر کدھر جاؤ گے؟ اور یہ نہیں چاہتے تم کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالے، یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالے، تو آج لوگوں کے راز تلاش کرتے مت پھرو، انہیں مت ٹٹولتے پھرو، اور جاسوس بن کر دوسرے کے گھروں میں اور لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے پھرو کہ کون کیا کرتا ہے، ایسا مت کرو۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب جس کی تم غیبت کرتے ہو وہ تو نہیں سن رہا، لیکن اللہ تو سن رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کی لوگوں میں عزت خراب کر رہے ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی اور عیب ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اگر تم اس کے مخلص ہو تو تم اس کے منہ پہ، اس کے فیس پہ، اس کے سامنے اس کو کہو کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ دور کرو، تمہاری شخصیت میں یہ کمزوری ہے، یہ دور کرو۔ اس کے پیچھے جو تم اس کی غیبت کرتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ سے ڈر کے کون دوسروں کے راز تلاش کرنے سے باز آ گیا ہے، کون
دوسروں کے راز تلاش کرنے سے باز آ گیا ہے، کون برے گمان کرنے سے باز آ گیا ہے، کون غیبت کرنے سے باز آ گیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون باز آیا اور کون باز نہیں آیا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، مسلسل رحم کرنے والے ہیں۔ تم میں سے کس نے مذاق کرنے سے، گالیاں دینے سے، نام بگاڑنے سے اور برے گمان کرنے سے اور راز تلاش کرنے سے اور غیبت کرنے سے توبہ کی، اور کس نے توبہ نہیں کی؟ اللہ رب العالمین خوب دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے تم میں سے۔ بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین حکمت والے ہیں، اللہ رب العالمین دانائی والے ہیں۔ تو تم میں سے کون آدمی قبیلے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، یا اپنی اس کی جغرافی حدود کی بنیاد پر، اپنے لباس کی بنیاد پر، اپنی شکل کی بنیاد پر دوسروں پر فخر کر رہا ہے؟ اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کون کیا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی عزت بنا کے لوگوں پر اپنے روب جماتا پھر رہا ہے، رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے۔ اور کس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے نفاق کا اور جھوٹی پرہیزگاری اختیار کی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کو بھی اللہ رب العالمین خوب جان رہے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم کوئی ایمان نہیں لائے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ظاہری طور پر فرمانبردار ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اطاعت کرو گے تو وہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اللہ وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو مستقل رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی تم میں سے کون ہے جو حقیقی ایمان لایا ہے اور کون ہے جو صرف ظاہر کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ ایمان لایا ہے؟ اللہ رب العالمین تو تمہارے دلوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تم میں سے کس کے دل میں ایمان داخل ہوا ہے اور کس کا اوپر حلق تک ایمان ہے، زبان تک ایمان ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں کیا، ڈٹ گئے اس کے اوپر، شک و شبہ سے بالا تر ان کی دل کی گہرائی میں اتر گیا ایمان، ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا ایمان، ان کے خون میں دوڑنے لگا ایمان۔ اور پھر اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی قوم اور ساری دنیا میں اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ان کے مال کی ضرورت آئی تو انہوں نے مال لگا دیا، ان کی جان کی ضرورت آئی تو انہوں نے اس کے اندر جان جھونک دی اور ثابت کر دیا کہ ایمان ہی ہماری پہلی ترجیح ہے اور ایمان ہی کے لیے ہم نے جینا ہے اور ایمان ہی کے لیے ہم نے مرنا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا آخری آیت میں واللہ بصیر بما تعملون، تم میں سے جو سچا ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر اور جس نے کوئی شک نہیں کیا ایمان میں، جس نے اپنی جان جھونکی ایمان میں، جس نے اپنا مال جھونکا ایمان میں، دین کے لیے لگایا، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اس کی ایک ایک بات پر، ایک ایک قول پر، ایک ایک پینی پر رب العالمین اسے خوب اجر سے نوازیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے اور اس کو راضی کر دیں گے اپنی جنتوں میں۔ ساتھ ہی فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین بتاتے ہو کہ تم دیندار ہو گئے ہو؟ اور اللہ وہ تو آسمان اور زمین کی ہر شے سے واقف ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو وہ جانتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کا پورے طور پر علم رکھتا ہے، ذرے ذرے سے وہ واقف ہے۔ تو پھر تمہارے دل میں جو ایمان آیا ہے، جو دینداری تم نے قبول کی ہے، وہ اللہ سے چھپی رہ جائے گی؟
اپنی دینداری مت دکھاؤ، اللہ کو پتہ ہے تم کتنے دیندار ہو، کتنے دیندار ہو، کیا کہ تم یعنی دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کو پتہ ہے اور وہ تمہیں اجر دے لے گا۔ ساتھ ہی فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم فرمائیے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان مت چڑھاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم ایمان کے لیے ہدایت دے دی ہے۔ اس کے لیے سجدہ شکر بجا لاؤ کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان اور سب سے بڑی طاقت ایمان رب العالمین نے تمہیں دے دی ہے، اربوں انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے ایمان کے لیے، جھک جاؤ اس کے سامنے، اس کا شکر ادا کرو اور اسی شکر کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جانا، اور وہاں پر بھی یہ کہنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس دن مومن کہہ رہے ہوں گے جب جنت میں جائیں گے، اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت ان کو دنیا میں ملی تھی، وہ وہاں کہہ رہے ہوں گے، یہی ترانہ ان کی زبان پر ہوگا جنت کے دروازے سے داخل ہو کر، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اس نعمت کے لیے ہدایت دے دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی تم احسان مت جتاؤ کہ تم نے ایمان قبول کیا، یہ جو اسلام لائے ہو، یہ جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے، کسی پر احسان نہیں کیا تم نے، اپنی جان پر احسان کیا کہ اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، جہنم سے بچ گئے ہو، اور انشاءاللہ اگر ایمان پر مرے تو جنت میں جاؤ گے، لہذا احسان نہ چڑھاؤ، اللہ کا احسان مانو، شکر بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاؤ کہ اس نے یہ سب سے بڑی دولت جس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کی ہر دولت حاصل کر لو گے وہ تمہیں دے دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ آخری آیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی شے کو اللہ رب العالمین خوب خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے دے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔